اسی طرح اہل بیت بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے نام جدا جدا ہوئے لیکن ہے صحابی سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے تربیت یافتہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں دو طبقے بن گئے. دو طبقوں کے بنانے میں بڑا کردار عبداللہ بن سبا یہودی غالی کا تھا، جس کا ثبوت تاریخ سے ملتا ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے اور غیر سنت مذہب رکھنے والوں کی کتابوں میں سے بھی یہ نام ملتا ہے. سب سے پہلے اس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو فرض قرار دیا اور اس کے مخالفین کو کافر کہا، ظالم کہا، اور علی رضی اللہ عنہ کو وسیع رسول کہا. یہ عبداللہ بن سبا کا کردار تھا، لیکن وہ اہل علم کے سامنے نہیں آتا تھا. دیہاتوں میں اور نئے نئے مسلم لوگوں میں جا کر اس طرح کی تبلیغ کرتا تھا. اگر اہل علم کے سامنے آئے، مناظرے ہوں اور دلائل کی دنیا میں آئے تو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن وہ اتنا چلاک تھا کہ اس طرح اس نے نہیں کیا، بلکہ عوام الناس کو جن کو دلائل کا پتہ نہیں تھا ان کے پاس جا کر ایسی باتیں کرنے لگا دیہاتوں میں. اس کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کا فکر اس طرح بڑھتا گیا. یہ تو چلا گیا، علی المرتضیٰ نے اس کو چلا دیا، لیکن اس کا اثر پیچھے والے لوگوں میں باقی رہا. اور جو اس نے عقائد ایجاد کیے اس میں رجت، عقیدہ رجت کا تھا کہ مرنے کے بعد سارے واپس آئیں گے، اور فرض امامت علی کا تھا اور علی کے مخالفین کو کافر کہنا تھا. یہ ان کی بنیادی باتوں میں سے تھا. پھر حضرت علی کو الوہیت تک پہنچایا. جب یہ تفریق ہو گئی کہ دو طبقے بن گئے، ایک طبقہ وہ تھا یعنی پوری امت مسلمہ اس چیز پر قائم تھی اور متفق تھی کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، روایت میں معتبر ہیں، ان کی ہوئی روایت صحیح ہے. کسی بھی صحابی پر کسی امتی اور محقق محدث نے جرح نہیں کی. امت مسلمہ کا یہ طریقہ تھا. لیکن ابن سبا یہودی کے تبلیغ میں جو لوگ آئے تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ صحابہ جو تھے وہ غاصب تھے اور پھر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس لیے ان لوگوں کا طریقہ یہ رہا کہ دین لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہے، کسی اور سے. اور مانا صاحب جب ان کو بتایا گیا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے بہت ساری تعریفی آیتیں نازل فرمائی، ایک جماعت کی سارا کی ہے، تو اس کا جواب انہوں نے میرت العقول کے مقدمے میں یہ دیا کہ واقعتاً آیات اور احادیث صحابہ کے شان میں ہیں، لیکن صحابہ میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. اس طرح انہوں نے بات کو کھلت مل دیا. لیکن وہ ایسے ملے ہوئے تھے کہ کسی کے نفاق کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، کسی کے نفاق کا پتہ نہیں چل سکتا تھا. اور روایت میں ہے کہ جو علی کا دشمن ہوگا وہ منافق ہوگا. تو اس لیے کیسے پتہ چلے کہ فلاں کے دل میں علی سے بغض ہے؟ لہذا جو اچھے صحابہ تھے ان کا بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اس لیے انہوں نے کہا وَيَحْتَاطُونَ أَن يَأْخُذَ مَعَ الْمَدِينِ مِنَ الصَّحَابِيِّ حَذَرًا أَن يَكُونَ الصَّحَابِيُّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. وہ احتیاط کرتے ہیں کسی صحابی سے دین جیسی چیز لینے میں، اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ جس سے ہم دین صحابی سے لیں شاید کہ یہ منافق ہو، وعدہ علی کا دشمن ہو، کیسے پتہ چلے. اس لیے کسی صحابی سے دین لینا ہے. سارے مشکوک ہو گئے. اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا دین لیں گے کن سے؟ اہل بیت سے دین لیں گے. تو یہ پوری امت ایک طرف، سبائی طبقہ جو دوسری طرف. اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جب سبائی تبلیغ کے یہ کسی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ علی کی امامت کا ماننا فرض تھا اور خلافت حق علی کا تھا، تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بات بتائی کہ علی المرتضیٰ پہلا خلیفہ تھا جو اس کے مقابلے میں خلیفے ہوئے تو یہ علی کے دشمن اور علی کا دشمن منافق ہے. اس طریقے سے انہوں نے کبار صحابہ سے نفرت کرنا شروع کی. اور جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو صحیح مانا، سب کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ سارے ظالم ہیں.
تو بات لوٹ کر کہاں پہنچی؟ خلافت پر. اختلاف کی بنیاد کیا بنی؟ خلافت. اس خلافت کی بنیاد سے ہی انہوں نے ایک جدا طبقہ بنایا. وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا 329 ہجری میں شیعہ مذہب کے نام سے ایک اصول کافی کے نام سے کتاب تحریر ہوا. اس سے چند وقت روز پہلے تفسیر قمی کے نام سے دوسری کتاب. اب پوری شیعت میں یہ تفسیر قمی ہی بنیادی کتاب بنی، مذہب کی اور اصول کافی بنیادی کتاب بنی. سمجھا؟ اب یہ راستہ جدا ہو گیا. تو بنیاد کیا بنا؟ خلافت. خلافت کے متعلق ہم نے پہلے دروس میں کچھ نہ کچھ عرض کیا تھا کہ خلافت کیا چیز ہے اور خلیفہ کون بناتا ہے. ان کی سوچ میں خلیفہ بناتا ہے اللہ، لوگوں کو خلیفہ بنانے کا حق ہی نہیں ہے اور اللہ پر بنانا واجب ہے. خلیفہ اللہ بنائے گا، اللہ پر واجب ہے. مخلوق کو خلیفہ بنانے کا حق ہی نہیں ہے. مخلوق خلیفہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ ان کی سوچ میں خلیفے بننے کے لیے عالم الناس شرط ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عالم ہو، اشجع الناس شرط ہے سب لوگوں سے زیادہ بہادر ہو، افضل الناس شرط ہے سب لوگوں سے زیادہ افضل ہو، اور معصوم الخطا ہونا شرط ہے کہ معصوم ہو. یہ چاروں صفتیں کس میں ہیں یہ کوئی انسان نہیں جان سکتا، یہ اللہ ہی جان سکتا ہے. اس لیے خلیفہ بنائے گا بھی اللہ. یہ چاروں شرط انہوں نے رکھی. اب اس پر کچھ گفتگو ہماری پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے خلافت کے متعلق. اب بات یہاں پہنچی ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا، جب یہ میسج آپ کے سامنے جو کل میں نے پڑھ کے سنائی، یہ خلیفہ کون بنائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ بنائے گا. لوگوں کو بنانے میں کچھ دخل ہے؟ کہا کچھ دخل نہیں. خلیفہ جس کو اللہ بنائے گا، اور کس کو اللہ نے بنایا؟ انہوں نے کہا اللہ نے تو علی کو بنایا، لیکن لوگوں نے حضرت ابوبکر کو بنایا. تو اللہ کا بنایا ہوا نہ بن سکا، لوگوں کا بنایا ہوا ایسا بنا کہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکا. ایک تو یہیں سے ہی شومی قسمت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کی نہ چلی، لوگوں کی بات آگے ہو گئی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات ہے، ہم نے پوچھا کہ اللہ جو خلیفہ بنائے گا تو اس کو کیا بنائے گا؟ تو کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اس کو حکومت دے گا. جب اس پر سوال ہوا کہ اللہ خلیفہ بنائے گا تو حکومت دے گا، تو اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دی، یعنی خلافت کیا ہوئی؟ حکومت. کہ اللہ نے علی المرتضیٰ کو خلافت دی یعنی حکومت دی، جو بعد میں دوسرے چھین گئے. پہلے حاکم ہونا علی رضی اللہ عنہ کا ثابت کرو کہ حاکم اللہ نے بنایا تھا، پھر چھیننا ثابت کرو کہ کتنے دنوں کے بعد اس سے حکومت چھینی گئی اور کس طریقے سے چھینی گئی. تو یہ قیامت آ سکتی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفے ہوئے تھے یا حکمران ہوئے تھے پھر ابو بکر اس سے چھین گیا تھا. یہ کوئی ثابت. اس کا جواب انہوں نے مختلف دیا. کبھی کہا کہ انہوں نے بننے نہیں دیا. ہم نے کہا کہ بننے نہیں دیا، بنا تھا کون؟ اللہ کو بنانے نہیں دیا. یہ بھی کوئی عقل ہے؟ یہ بھی جھوٹ نہ چل سکا. پھر جب یہ بھی بات نہ چلی تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، تو اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے نا، اور دوسرا اللہ کو کیا کر. تو اس کا جواب دیا گیا کہ شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ تو یہ عمل کر، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ سجدہ نہیں کیا. کیا ادھر بھی اللہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ علی کو خلیفہ بناؤ، لیکن لوگوں نے نہیں بنایا. تو پھر خلیفہ بنانا کام کس کا ہوا؟ لوگوں کا. تم یہ بھی نہیں کہتے ہو. پھر کہا کہ اللہ نے لوگوں کو کہا نماز پڑھو، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اس پہ بھی یہی سوال ہوا کہ نماز لوگوں کو پڑھنے کا حکم ہے کہ تم یہ کرو. کیا لوگوں کو اس وقت حکم تھا کہ خلیفہ علی کو بناؤ؟ تو پھر لوگ بنائے. یہ بھی نہیں چل سکا. پھر کہا کہ بس اصل بات یہ ہے کہ خلافت حکومت نہیں، خلافت حکومت نہیں. بلا کیا ہے؟ کیا دینی رہنمائی. اس پر سوال ہوا کہ دینی رہنمائی مانا علم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر نے جو خلافت چھینی تو وہ کیا چھینا؟ علم چھینا. اب علی کے پاس علم نہیں ہے. کیا یہ بھی نہیں؟ کیا بلا علم چھیننے کی چیز ہے؟ یہ بھی نہیں ہے تو پھر خلافت کیا تھی جو چھینی؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگلی بات سنو، وہ یہ ہے کہ خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وقت بنایا گیا اور کس مقام پہ بنایا گیا، اور اس وقت اس مقام پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی چیز ملی جو پہلے نہیں تھی. خلافت میں کوئی نئی چیز ملی ہو یہ بتاؤ، وہ کیا تھی جو ملی؟ تم تو کہتے ہو کہ علم پہلے ہو خلیفہ بعد میں بنے گا، اشجع الناس بھی پہلے ہو خلیفہ بعد میں بنے گا، افضل الناس بھی پہلے ہو خلیفہ بعد میں بنے گا، معصوم بھی پہلے ہو خلیفہ.
تو علی المرتضیٰ جو خلیفہ بنے تو یہ چاروں شرطیں پہلے ہی تھی نا. اب جو خلافت ملی وہ کیا چیز ملی جو پہلے نہیں تھی؟ قیامت آ سکتی ہے، کوئی یہ بات نہیں بتا سکتا کہ خلافت میں آگے کیا ملا. یاد کرو گے کہ خلافت کیا ہے؟ جو علی رضی اللہ عنہ کو جس وقت خلافت ملی اس سے پہلے وہ چیز نہیں تھی، پہلے وہ چیز نہیں، کیونکہ یہ چاروں تم نے شرطیں بنائی ہیں کہ یہ شرط موجود ہوگی تب خلافت ملے گی. تو خلافت کیا ملی سوائے نام کے؟ باقی کچھ رہا؟ تو خلافت منصب اور عہدہ نہیں ہوا، صرف نام ہو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر عہدہ اور منصب، جب منصب نہیں ہے تو چھیننے کی چیز بھی تو چھیننے کا جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ تو اس بارے میں ایک تو انہوں نے کبھی کہا کہ علی سے چھین گئے، کبھی کہا اللہ سے چھین گئے، کبھی کہا کسی سے نہیں چھینے. تو کسی ایک موقف پر وہ ٹھہر نہیں سکتے، پھرتے چلتے ہیں کہ اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو انتہائی ذہن میں رکھیں اور اس چیز پر غور کر کے آگے چلیں کہ خلافت آخر ہے کیا چیز. سمجھا؟ جب تک خلافت کا وہ تعین نہیں کرے، خلافت جھگڑا کس چیز پر ہے؟ پھر کہیں گے خلافت جان نشین ہے، جان نشین اور خلافت ایک چیز ہے، نام ہے. خلافت کیا ہے؟ وہ جان نشین ہے کیا چیز جس سے پتا چلے کہ وہ نئی چیز علی المرتضیٰ کو خلافت والے دن مل رہی جو بعد میں چھینی ہے. یہ تو بتایا جائے نا ایک بات. دوسری بات ہے اگر وہ حکومت خلافت کو حکومت کہتے ہیں تو حکومت ملی علی سائیں کو، پہلے حکومت ملی تھی تو وہ ملی نہیں، اس لیے حکومت بھی نہیں کہیں گے. اگر دینی رہنمائی کہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی رہنمائی کے اعتبار سے تم کہتے ہو کہ علم پہلے ہو، وہ تو پہلے ہی تھا، خلافت میں کیا ملا یہ بھی بات نہیں بن سکتی. دوسری بات یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی رہنمائی کرنے والا اہل سنت کی نظر میں تو ہو سکتا ہے، غیر سنی اس کو دینی رہنما بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اور باہر سے ایک جیسا نہیں تھا، وہ تقیہ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ تقیہ کب کیا جاتا ہے؟ جب خوف ہو. تو جو شخص پوری زندگی خوف میں گزارے، حتیٰ کہ جس وقت وہ حاکم وقت ہوا اور پونے 5 سال تک حاکم رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے دوران بھی وہ صحیح دین نافذ نہ کر سکا. یہ ڈھکو نے لکھا ہے کہ اگر حضرت علی کے قدم جم جاتے تو بہت ساری چیزوں جو پہلے خلفاء نے بدعتیں جاری کی تھی وہ تبدیل کرتا، لیکن اس کے پاؤں جم ہی نہیں سکے تو پھر کیسے وہ تغیر کر سکتا ہے؟ یعنی حکمران ہونے کے باوجود بھی بے بس رہا تو یہ دینی رہنما ہو سکتا ہے؟ تقیے باز دینی رہنما ہو سکتا ہے؟ دینی رہنما تو وہ ہوگا جو سر ہاتھ پر رکھ کر میدان میں پھرے، موت سے نہ ڈرے اور ہر باطل سے مقابلہ کرے. دینی رہنما وہ ہو سکتا ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دینی رہنمائی کرنے والے سے بے دین مقابلہ کرتے ہیں. اگر مقابلے سے ڈر کر یہ تقیہ کرے تو دینی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اہل سنت کی نظر میں حضرت علی نہ ڈر تھا، دلیر تھا، شیر خدا تھا، اندر باہر سے پوری زندگی سچا تھا. اس لیے اہل سنت کی نظر میں علی المرتضیٰ دینی رہنما ہو سکتا ہے. اور ان کی نظر میں جو تقیے باز حضرت علی کو کہتے ہیں، بے بس کہتے ہیں، ڈرپوک کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ کو کبھی بھی دینی رہنما نہیں مان سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات خلافت کے متعلق چند باتیں تھیں، لیکن اس کے برعکس غیر سنی علماء نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ خلافت علی کا حق تھا، اس پر انہوں نے ہر دور میں ہر زبان میں مختلف کتابیں لکھی اور اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے خلافت پر بہت کچھ لکھا. اور یہ ان پر حق بھی تھا کہ مذہب کی بنیادی چیز کو مضبوط کریں، یہ حق تھا ان پر. اور انہوں نے وہ حق ادا اس طرح کیا کہ ہر زبان میں بہت سارے دلائلوں سے حضرت علی کی خلافت کو یا خلافت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بار بار لکھا ہے. لیکن کسی جھوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا بھی سچ بنانے کی کوشش کی جائے تو اتنا ہی زیادہ جھوٹ ظاہر ہوتا رہے گا کہ یہ سچ نہیں ہے. کیونکہ وہ دیکھیں گے جھوٹ ہم نے بنایا ہے، اس میں ادھر تھوڑی سی کمزوری ہے، ادھر دوسرے دلیل سے بات کو پکا کریں گے تو ظاہر ہے وہ بات پہلے دلیل کے خلاف ہوگی. جو پہلے نہیں بنا سکے جھوٹ میں سچ، جھوٹ میں پکی بات نہ بن سکی تو کہیں کمزوری دیکھی تو دوسرے دلال سے اس کو تائید کی، لیکن یہ اس کو توڑے گی جوڑے گی نہیں. جھوٹ کو کتنا بھی سچ بنانے کی کوشش کرو تو درو گورا حافظانہ باشد جھوٹے سے بات بھول جاتی ہے کہ پہلے میں نے اس بات کو پکا کرنے کے لیے کون سی بات کہی تھی کہ اب اس کے خلاف نہ کریں. بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے جتنا ہی اس پر زور دیا کہ خلافت پکی ہو
اتنا ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسرے دلائل کے خلاف دلائل پیش کیے۔ اب آپ کے سامنے وقت بھی مختصر ہے اور مختصر وقت میں مختصر بات کرتا ہوں کہ انہوں نے خلافت کو پکا کرنے کے لیے کیا کیا لکھا ہے۔ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو پکا کرنے کے لیے سب سے پہلے دلیل شروع کرنے میں یہ کہا ہے کہ نبوت کے تیسرے سال، نبوت کے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، تقریباً 40 بندے تھے، ان کی دعوت کی اور اعلان کیا کہ جو میری بات مانے گا، اسلام کو قبول کرے گا اور میرا بازو بنے گا تو وہ میرا وزیر، میرا وسیع، میرا خلیفہ بنے گا۔ یہ بات کی تو لوگ اٹھ کر چلے گئے، کسی نے نہیں سنی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن دعوت کی، پھر یہی بات دہرائی، دوسرے دن بھی لوگ چلے گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسرے دن دعوت کی، تیسرے دن یہی بات دہرائی۔ آیت کریمہ میں کیا تھا؟ انذر عشیرتک الاقربین، لوگوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اور تبلیغ آپ علیہ السلام نے کیا کی؟ جو میرے اوپر ایمان لائے گا، اسلام قبول کرے گا، میرا بازو بنے گا تو وہ خلیفہ ہوگا۔ یہ ڈرانا ہے یا لالچ دینا ہے؟ ان کی نظر میں جو ہے ہی خلافت، تو ادھر بھی یہ خلافت کو لے گئے کہ جو میرا صاحب بازو بنے گا وہ میرا وسیع، میرا وزیر، میرا خلیفہ۔ اگر سوچو تم، اگر 40 بندوں میں سے 30 بندے کہے کہ ہم ہیں تو 30 خلیفہ بن سکتے تھے؟ ہاں، تو اس سے ہی پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی دعوت کی ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ ہوگی کہ عذاب سے بچ جاؤ گے، جو میری بات کو مانے گا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ دعوت یہی، ڈرانا یہی تھا، ورنہ عذاب کا مستحق ہوگا، سمجھا؟ لیکن انہوں نے تاثر کیا دیا کہ خلافت جو ان کے ذہن میں ہے نا، ادھر بھی پہلی دعوت انذر عشیرتک الاقربین، بعد خلافت کی ہوئی۔ خیر، جو بھی انہوں نے لکھا تو سارے خاموش ہیں۔ حضرت علی سب سے چھوٹا تھا، پنڈلیاں پتلی تھی اور قد بھی چھوٹا تھا، دور بیٹھا تھا، اٹھ کھڑا ہو، یعنی 2 دن وہ بھی نہیں اٹھا تھا۔ تیسرے دن اس نے کہا انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی، میرے قریب آؤ۔ قریب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ لعاب مبارک منہ میں بھی، چہرے میں بھی اور کندھوں پہ بھی لگا دیا اور کہا کہ تو میرا وزیر، تو میرا وسیع، تو میرا خلیفہ ہے۔ تو ابو جہل نے کہا بے سما حبوت ابن عمک، اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ انہیں برا سلوک کیا۔ ان اجابہ فملت فاہ وجہ بساطن، اس نے تیری بات مانی اور تو نے اس کے چہرے اور منہ کو تھوک سے بھر دیا، تو نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، یہ تانا لگایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا نہ یہ تھوک نہیں تھی، یہ میں نے اس کو علم دیا۔ تو یہ اعتراض ہوا اور اس کا کیا ہوا؟ جواب بھی۔ اور لوگوں نے ابو طالب کو کہا کہ لو اتے ابنک قد امر علیک، اب تو بھی اپنے بچے کی اطاعت کر، تیرے اوپر اس کو حاکم بنایا گیا۔ یہ بھی تانا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کیا ہے؟ جو تانے سے بات وجود میں آتی ہے، تانے والا اس پر تانا لگاتا ہی رہتا ہے اور جو اس کو حق سمجھتا ہے وہ اس کی صفائی پیش کرتا ہی رہتا ہے۔ تو جب اس محفل میں یہ تانا لگا تو باہر بھی تانا لگتا رہا اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی صفائی بتاتے رہے، تو یہ قصہ مشہور ہوتا رہا۔ وذالک قصہ تم مشہور تم، یہ کہا کہ یہ قصہ مشہور ہوا۔ کیا قصہ مشہور ہوا؟ کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور علی کا خلیفہ ہو گیا۔ نبوت کے تیسرے سال علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا اور اسی دن سے وہ اپنے باپ پر بھی حاکم بنایا گیا۔ یہ بات انہوں نے ایک کتاب میں نہیں لکھی، یہ بات قرآن المبین فی تفسیر المتقین جو سید امداد حسین کاظمی نے لکھی ہے، صفحہ 487 پر لکھی ہے، اور تفسیر قمی عربی جلد 2 صفحہ 481 پر لکھی ہے، ترجمہ مقبول صفحہ 450 پر لکھی ہے، تفسیر صافی جلد 4 صفحہ 53 لکھی ہے اور 53 پر لکھی ہے، تفسیر نمونہ جلد 8 صفحہ 591 پر لکھی ہے، اور تفسیر الطبیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 61 پر لکھی ہے، البرہان فی تفسیر القرآن جلد 3 صفحہ 91 پر لکھی ہے، تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحہ 67 پر لکھی ہے، اور تفسیر منہاج الصادقین جلد 6 صفحہ 486 پر لکھی ہے، اور مجموع البیان فی تفسیر القرآن جلد 7 صفحہ 206 پر لکھی ہے، اور کتاب تلاش حق صفحہ نمبر 96 95 94 95 پر لکھی ہے، اور ترجمہ فرمان علی صفحہ نمبر
449-50 پر لکھیے، تفسیر المیزان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 475-76 پر لکھیے، اور شیعت کا مقدمہ صفحہ نمبر 147 پر لکھیے، علل الشرائط جلد 1 صفحہ نمبر 207 اور 8 پر لکھیے۔ 15 کتابوں میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا نبوت کے 30 سال اعلان ہوگا، قصہ مشہور ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ قصہ مشہور ہو گیا؟ اس سے لگتا ہے کہ علی نبوت کے 30 سال خلیفہ خلافت کا اعلان، تانے بھی لگے، دفاع بھی ہوا، شہرت بھی اس قصے کو ہوئی، اور اتنی کتابوں تک ہماری رسائی اگر زیادہ کوئی مطالعہ کرے گا تو اور اس کو ملے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دوسرا رخ سنو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو شخص یہ ایک ہی رخ پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا کہ واقعتاً سچ ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے اور اماموں کی حدیثیں بھی نقل کر کے سمجھا لی، اور ایک سچ سمجھے گا۔ اب دوسرا رخ دیکھو، دوسرے رخ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ تو نے پورا دین بتایا ہے، وہ بقیہ فریضتان، 2 فرض باقی ہیں جو تو نے نہیں بتایا، 2 فرض جو تو نے نہیں بتائے۔ ایک فرض کیا ہے؟ ایک فرض ہے فریضۃ الحج و فریضۃ الخلافت والولایت۔ حج کا فریضہ بھی بتایا آج تک نہیں، خلافت بھی آج تک ان کو بتائی تو نے۔ اب کیا کر کہ حج پہ جاؤ اور حج پر سارے لوگ جمع ہوں گے، ادھر اپنے خلیفے کا اعلان کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آؤ حج پہ میں حج کرتا ہوں، تاکہ تم بھی دیکھو اور اسی طریقے سے حج سیکھ کر اس طرح کرتے رہو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ تو تقریباً 1,24,000 صحابہ مدینے اور اس کے آس پاس سے مکے کی طرف آئے، اور یمن اور دوسرے علاقوں کے اس کے علاوہ تھے تقریباً 1,44,000 لوگ حج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے۔ جب آپ علیہ السلام عرفات میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ادھر علی کی خلافت کا اعلان کرو۔ جب یہ حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، حضرت آنکھ قدر گریست کے ریش مبارک تر شد، اتنا رویا کہ داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی، ڈر رہا تھا۔ جبرائیل نے پوچھا کہ آپ اللہ کے حکم کو سن کر رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے توحید اور رسالت پر قریش سے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب جو میں ان کو علی کی خلافت کی بات کروں گا تو یہ مانیں گے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، اس لیے میں کیا کروں۔ جبرائیل واپس چلے گئے، آپ علیہ السلام نے پیغام نہیں پہنچایا۔ پھر جب منا میں پہنچے تو پھر جبرائیل امین آئے اور کہا کہ علی کی خلافت کا ادھر اعلان کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ نے لوگوں سے بچانے کا انتظام کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ایسی بات اللہ نے نہیں فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا پھر میں کیا کروں، اللہ مجھے لوگوں سے نہیں بچے گا میں کیا کروں۔ پھر واپس چلا گیا۔ پھر قرآن الغمیم جو مکے سے تھوڑا باہر ایک میدان تھا، ادھر پہنچے تو ادھر پھر جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ادھر علی کی خلافت کا اعلان کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ لوگوں سے بچائے گا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ ایسی بات اللہ نے نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں کیا کہوں، میں کہوں گا لوگ کچھ کہیں گے۔ پھر جبرائیل واپس چلا گیا۔ جب خم غدیر پر پہنچے تو یہ وہ چوراہا تھا جہاں سے یہ مجمع منتشر ہونے والا تھا، ہر طرف لوگوں کا راستہ نکلتا تھا۔ اب اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، عطا جبرائیل مزت النہار 5 ساعت بالزجر والانتحار، بالزجر والانتحار 5 گھنٹے دن کے گزر چکے تھے، یعنی دوپہر ہونے والا تھا۔ ادھر جبرائیل اس وقت آیا نبی علیہ السلام کے پاس، بالزجر والانتحار چھڑکیں دینے لگا، ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو فرمایا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے وہ پہنچا، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس، اب کہا کہ تو جو ڈرتا ہے لوگوں سے، میں لوگوں سے تیری حفاظت کروں گا۔ جب یہ آیت کریمہ جبرائیل ڈانٹ ٹپٹ دے کر کہنے لگا اور لوگوں سے بچانے کا بھی انتظام کیا، اور لوگوں کو بتاؤ، کافی والے نے لکھا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ علی میرا خلیفہ ہے، جو اس کو پہچانے وہ مومن، جو انکار کرے وہ کافر، جو اس کی بیعت میں ملاوٹ کرے وہ مشرک ہے، لوگوں کو صاف لفظوں میں بتاؤ کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ نبی علیہ السلام پر جب یہ ڈانٹ ڈپٹ آئی اور لوگوں سے بچانے کا بھی انتظام کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، الصلاۃ جامعۃ، کا نماز کا وقت ہونے لگا، سارے کے سارے قریب آؤ۔ جب سارے صحابہ قریب آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے لیا، بازو پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں
علی اس کا مولا ہے، اللہم وال من والا و عاد من عادا، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی کر۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے مجمع کو ختم کر دیا۔ یہ علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ اب مسلمانوں سوچو تو صحیح، اللہ کا حکم کیا تھا کہ اعلان کرنا ہے کہ علی میرا خلیفہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ جو اس کو مانے وہ مومن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ جو اس کی بیعت میں ملاوٹ کرے وہ کافر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا۔ اور اللہ نے لوگوں سے بچانے کا انتظام کیا، پھر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ کا کہنا پورا نہ مانا۔ جس قوم کا یہ نظریہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب سمجھ رہے ہیں؟ قطعاً۔ اب یہ صاف بات لکھی ہے کہ ڈانٹ ٹپٹ چھڑکے بھی آئیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نہیں کہا کہ یہ میرا کیا ہے خلیفہ۔ اور لفظ کیا بولا؟ مولا، اور مولا تو مشترک لفظ ہے۔ کیا ہے؟ جب لفظ مشترک ہے تو مشترک لفظ سے حکم کوئی ثابت ہو سکتا ہے؟ اس میں تعویل ہوگی۔ اور اس مشترک لفظ کو بھی آگے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کے طور پر فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ اللہم والمن والا، جو علی سے محبت کرے تو اسے محبت کر، وہ آدمن آدھا، جو اس سے دشمنی کرے تو دشمنی کر۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹ ڈپٹ جھڑکے کھانے کے بعد لوگوں سے بچانے کا اللہ نے انتظام کیا، اس کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں خلیفہ نہ کہا، لفظ مولا کہا۔ اور یہ بھی ڈر تھا کہ ممکن ہے مولا سے کوئی خلیفہ نہ تصور کرے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بات آگے محبت کی تاکہ لوگ سمجھیں کہ علی کی محبت کی بات کر رہا ہے، حکومت کی۔ نعوذ باللہ، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈر کی وجہ سے سارا کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کہا کہ مولا کہا یا نہ حاکم کہا؟ مولا کہا نا حاکم کہا، حکومت علی کو مل گئی، خلیفہ بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر اس رخ کو تم دیکھو تو جو تیسرے سال اعلان ہو گیا تھا وہ جھوٹ ہے سچ ہے؟ اگر وہ سچ ہے تو اس میں ہے بقیہ فریضتان، دو فرض باقی ہیں وہ آپ نے نہیں بتایا، تو یہ جھوٹ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر 3 سالوں میں اعلان ہو چکا تھا تو پھر کیوں فرمایا کہ اگر نہیں بتایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، جبکہ تیسرے سال نبوت کے بتا چکا تھا کہ نہیں؟ رسالت کا قصہ تم مشہور، اس طریقے سے وہ قصہ مشہور بھی تھا، تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کی کوئی ضرورت رہی؟ اور رسالت کے حق ادا کرنے کی کہ تو نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کہا، یا یہ دھمکی دینے کی کوئی ضرورت تھی؟ اگر تیسرے سال والا اعلان سچ ہے، ام علیہ کا باپ پر بھی حاکم بنایا گیا تھا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہ نبی ہے، یہ اس کا خلیفہ ہے۔ اگر یہ سارا سچ ہے تو یہ جو کہا گیا ہے کہ نبی ڈر رہا تھا، نہیں بتا رہا تھا، لوگوں کا خوف تھا، اور اللہ نے فرمایا نہیں جبریل بار بار آ رہا تھا پھر واپس۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ شروع کیا تو کہا لوگوں، اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل بار بار آتا رہا، میں نے جبرائیل کو کہا کہ اللہ کو کہے کہ مجھے معاف کرے، ایسا اعلان مجھ سے نہ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے میری ایک بات نہ سنی، اور اللہ نے فرمایا تجھے اعلان کرنا ہے۔ اگر اب میں اللہ کی بات نہیں مانتا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس اللہ کے خوف سے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد پھر اعلان کیا، لیکن وہ بھی جس طرح اللہ کا حکم تھا اس طرح اعلان۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے یا تعریف ہے؟ ہاں بھائی، اور پہلے پورے قصے کے خلاف ہے یا موافق ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات انہوں نے ایک کتاب میں نہیں لکھی، یہ بات انہوں نے تفسیر نور الثقلین شیخ عبد العلی بن جمعہ عروسی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 652 تا 55 پر لکھی ہے، اور تفسیر انوار النجف علامہ حسین بخش جاڑا نے جلد 5 میں صفحہ نمبر 139 تا 45 پر لکھی ہے، اور قرآن المبین یعنی تفسیر المتقین میں بلغ ما انزل الیک من ربک کی تفسیر میں سید امام حسین قاسمی مشہدی نے لکھی ہے، اور ترجمہ تفسیر مقبول میں صفحہ نمبر 88 پر اسی آیت کی تفسیر میں سید مقبول احمد دہلوی نے لکھی ہے، اور تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 65 تا 84 تک سید محمد حسین طباطبائی نے لکھی ہے، اور البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488 تا 490 تک سید ہاشم بن سید سلیمان حسینی بورانی نے لکھی ہے، اور یہی بات تفسیر التبیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 587 تا 588 شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی نے لکھی ہے، اور یہی بات تفسیر کبیر منہج الصادقین فی الزام المخالفین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 تا 275 پر ملا فتح اللہ بن شکر اللہ کاشانی نے لکھی ہے، اور یہی بات تفسیر نمونہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175 تا 186 تک 10 علماء مجتہدین کی کاوش سے تفسیر لکھی گئی، اس میں لکھی ہے، اور تفسیر صافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 تا 58 تک محمد بن مرتضی محسن الفیض کاشانی نے لکھی ہے، اور یہی بات ترجمہ تفسیر فرمان علی نے صفحہ نمبر 142 تا 165 پر سید حافظ فرمان علی شیعہ نے لکھی ہے، اور یہی بات حق الیقین فارسی میں صفحہ نمبر 96 تا صفحہ نمبر 102 تک علامہ باقر مجلسی اصفہانی نے لکھی ہے، اور یہی بات اثبات الامامت صفحہ نمبر 161 تا 166 تک آیت اللہ شیخ محمد حسین صاحب ڈھکو نے لکھی ہے، اور یہی بات شیعت کا مقدمہ جو شیعہ مذہب
مذہب کا 2003 کا انعام یافتہ کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 145 پر حسین الامینی نے لکھی ہے 14 کتابوں میں جہاں تک ہماری رسائی ہو چکی ہے یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری پیغام ہے علی کی خلافت امامت کا جو آپ کو بتانا ہے، اس سے پہلے تو نے نہیں بتایا، اگر یہ نہیں بتایا تو تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈانٹ ڈپٹ کر جبرائیل نے آ کر کہا کہ تجھے پہنچانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے اور اس سے انکار کر رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، لیکن مجبور ہو کر جو بات کہی وہ بھی اسی طریقے سے نہ کہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ اگر پہلا رخ صحیح ہے تو دوسرا جھوٹا، اگر دوسرا سچ ہے تو پہلا جھوٹا، اگر دونوں ایک دوسرے کے چکر میں آ رہے ہیں تو دونوں ہی جھوٹ ہو گئے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا زور تھا نبی پر کہ خلافت کا اعلان کرو، نبی ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، نہیں بتا رہے، اللہ نے ڈانٹ دے کر بلا کر مجبور کر دیا، بلا کر مبہم الفاظ میں بھی اعلان کروایا۔ اس رخ نے یہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلافت نہیں بتا رہے تھے، اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ دی۔ اگر یہ سچ ہے تو 3 سال والی تیسرے سال نبوت والی بات پوری کی پوری بات سمجھ میں آئی؟ چلو ذرا آگے تیسرا رخ۔ تیسرے رخ میں لکھا ہے کہ پہلے رخ میں قرآن کی آیت تھی یا نہیں، اور دوسرے رخ میں بھی قرآن کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب تیسرے رخ کو دیکھو، اس میں بھی آیت ہوگی۔ امام محمد باقر کے سامنے کسی نے آیت کریمہ پڑھی، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے نبی تیرے ہاتھ میں لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں لوگوں کا معاملہ۔ تو امام محمد باقر نے راوی کو کہا کہ تجھے پتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں، فسر یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے آپ تفسیر کریں، مجھے تو پتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے محمد باقر نے تفسیر کی۔ کیا تفسیر کی؟ یہ تفسیر کی بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا کہ جس کو اللہ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کیا وہ حلال ہے قیامت تک، جس کو حرام کیا وہ قیامت تک ہے۔ راوی نے پوچھا باقی اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اب وہ بتا رہا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا ان یکون الامر من بعدہ لامیر المومنین، کہ اللہ کے رسول کا بہت حرص تھا کہ میرے بعد خلافت کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہو، میرے بعد خلیفہ علی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ حرص تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہو۔ فاب اللہ، اللہ نے انکار کر دیا، اللہ نے انکار کر دیا علی کے خلیفہ بنانے کا انکار کر دیا۔ وکان عند اللہ خلاف ما اراد رسول اللہ، اور اللہ کا فیصلہ علی کے ارادے کے خلاف تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہ آیت کریمہ اور امام تفسیر کر رہا ہے جو ان کی سوچ میں راسخین کے لیے میں کہ اس کا تفسیر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہو۔ فاب اللہ نے انکار کیا۔ وکان عند اللہ خلاف ما اراد رسول اللہ، اللہ کا فیصلہ رسول کے ارادے کے، رسول کا حرص تھا علی خلیفہ بنے، اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا، اللہ کا ارادہ اس کے۔ دوسرے رخ میں کیا کہا کہ اللہ کا زور تھا، نبی نہیں بتا رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ اور اس رخ میں کیا کہا کہ نبی کا حرص تھا، اللہ نے انکار کر دیا۔ تو بات سچ ہے کہ نہیں کہ درو گورا حافظہ، جھوٹے کو بات یاد نہیں رہتی۔ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے انکار کیا، نبی کا حرص تھا یعنی میرے بعد خلیفہ بنے، لیکن اللہ نے انکار کیا کہ یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں، یہ میری مرضی ہے، کسی کو بھی خلیفہ بناؤ، علی کو بناؤ یا دوسرے کو، یہ میری مرضی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ رسول کے، اللہ کا فیصلہ رسول کے ارادے کے خلاف تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات ایک کتاب میں نہیں ہے، یہ 10 کتابوں تک ہماری رسائی ہوئی ہے، ان میں ہم نے دیکھی ہے یہ کتاب، یہ بات تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 جو محمد بن مرتضی الفیض قاشانی نے لکھی اس میں ہے، اور تفسیر فرات کوفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 اور دوسری ایڈیشن میں صفحہ نمبر 150 پر ہے، اور تفسیر برہان کی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243 اور 314 پر سید حاشم الحسینی بحرانی نے لکھی ہے۔ یہی بات تفسیر نور التقنین تقرین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 جو شیخ عبدالعلی بن جمعہ عروسی نے لکھی ہے۔ یہی بات مستدرک سکینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر ہے اور 2 صفحہ نمبر 10 پر ہے، اور یہی بات تعویل الآیات ظاہرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 پر ہے، اور یہی بات تعویل ما نزل من القرآن فی النبی و آلہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 7 پر ہے، اور یہی بات غایۃ المرام حجت الخصام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13 پر ہے، اور یہی بات تعویل الآیات لشرف بن حسینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 پر علامہ شرف الدین نے لکھی ہے، اور یہی بات تفسیر عیاسی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197 تا 198 تک
لکھی ہوئی ہے، ان 10 کتابوں نے لکھا ہے کہ نبی کا حرص تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ بنے، لیکن اللہ نے انکار کر دیا۔ اب جب کہ امام فرما رہے ہیں کہ علی کو خلیفہ بنانے سے اللہ نے انکار کیا، تو پھر حضرت ابو بکر کو خلافت کا غاصب کہہ کر تبرہ کرنا یہ فساد ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، امت کا دل آزاد کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، جب اللہ نے انکار کیا، نبی کا حرص تھا۔ اور اس رخ کو دیکھو تو پہلے دو رخ جھوٹ ہوئے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، تو ہر رخ دوسرے کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے ایسی کھل رہی ہے کہ صدیوں میں کسی نے نہیں سنی ہوگی کہ اس طرح بھی ان کا جو خلافت میں تضاد ہے یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ کر عام کر دیا تو صدیق اکبر کی خلافت کے منکرین کے دھجیاں اڑ جائیں گی، وہ مجبور ہوں گے کہ صدیق اکبر کی خلافت کو سچ مانیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تیسرا۔ چوتھا رخ بلا سنو، چوتھا رخ سنو۔ چوتھے رخ میں لکھا ہے، اس میں بھی قرآن کی آیت ہوگی اور اماموں کی تفسیر ہو گئی، سمجھا؟ چوتھا رخ لکھا ہے، آیت کریمہ پڑھی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کیا گیا ہے، جن لوگوں کو زمین میں کمزور کیا گیا ہے ان کو حکومت دیں، ان کو کیا دیں؟ حکومت دیں۔ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، ہم ان کو امام بنائیں اور ہم ان کو وارث بنائیں زمین کا۔ ونمكن لهم في الارض، اور زمین میں ان کو طاقت دیں۔ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، اور دکھائیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے جن کو کمزور کیا گیا ہے، ما كانوا يحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس میں اوپر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ اوپر یہ ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہم تیرے اوپر پڑھتے ہیں، اور نیچے فرعون اور حامان اور اس کے جنود کا ذکر بھی موجود ہے۔ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، نیچے لکھا ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی۔ تو ان آیات میں صاف بات کیا ہے کہ فرعون حامان نے بنی اسرائیلوں کو کمزور کیا تھا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین میں حکومت دے دیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا فیصلہ دے دیا فرعون نے، تو اللہ پاک نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام پر کہ تم راتوں رات نکل جاؤ۔ وہ نکل گئے، صبح کو فرعون نے لشکر ساتھ لے کر ان کا پیچھا کیا، وہ دریائے نیل سے پار ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور فرعون ادھر غرق ہو گیا، اور پھر فرعون اور حامان کی ساری زمین کے مالک بنی اسرائیل بن گئے۔ اس میں قرآن کی آیات میں حقیقت یہ ہے، لیکن راسخین فی العلم کا کمال دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایک مثال بتائی، ایک مثال بتا کر پھر تسلی دے دی۔ وہ کیا دے دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ تیرے بعد تیری اولاد کمزور کی جائے گی، کمزور کی جائے گی مانا خلیفہ ہوں گے۔ ہاں، اللہ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کیا کیے جائیں گے، تو کیا خلافت ہوگی ان کو؟ تو یہ عقیدہ رکھنے کے بعد کہ کمزور کیے جائیں گے پھر خلیفہ ہوں گے، یہ بات بنتی ہے؟ ہاں بھائی، جب اللہ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کمزور ہو گئے تو خلافت ان کو ملنی ہی نہیں تھی نا۔ پھر کہنا کہ خلیفت بلا فضل جھوٹ ہے کہ نہیں، اور امام کے حکم کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ تیرے بعد تیری اولاد کو کمزور کیا جائے گا اور ان پر بہت سارے ظلم ہوں گے، اس پر وہ صبر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس صبر کے عوض میں، عوض پر نظر رکھو کہ اس صبر کے عوض میں اللہ پاک ان کو حکومت دے گا۔ صبر کے پہلے کیا ہوگا؟ کمزور ہوں گے، ان پر ظلم ہوگا، اس پر کیا کریں گے؟ صبر کے بدلے میں ان کو کیا دینا ہے؟ حکومت بعد میں دینی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ پہلے واقعہ بقول تمہارے وہ کمزور تو کیے گئے، اس پر انہوں نے صبر بھی کیا، حکومت تو نہیں ملی، کہا جلدی نہ کرو، حکومت ملنی ہے، حکومت کب؟ کہ وہ رجب کے بعد ملی۔ کب ملنی ہے؟ رجب کا پتہ ہے؟ کل بتایا نا رجب کیا ہے؟ اسلام مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، جو غیر ہیں انہوں نے بنا دیا ہے کہ یہ رجب ہے۔ تو رجب کے بعد ان کو کیا ہوگی؟ حکومت ملے گی۔ یہ اللہ نے پہلے سے ہی ارادہ کر کے رکھا تھا کہ پہلے ان کو حکومت نہیں ہوگی، پہلے یہ کمزور کیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے کمزور کیا ہے، ان پر ظلم کیے جائیں گے، یہ صبر کریں گے، صبر کے عوض میں ان کو اللہ پاک نے ارادہ کیا ہے حکومت دینے کا۔ تو جب
ان کے ساتھ حکومت دینے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اب سوال ہے کہ ان کو تو حکومت ملی نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ رجعت کر کے آئیں گے، بعد میں ان کو حکومت ملے گی، بعد میں ان کو حکومت ملے گی۔ کب ملے گی؟ رجعت کے بعد۔ کب؟ اس میں انہوں نے بہت ساری آیت لکھی، صرف ایک آیت نہیں، بہت ساری آیتیں کاپی میں تفصیل سے سارے لکھی ہیں، میں آپ کو صرف تھوڑا سا بیان کر کے بتاتا ہوں کہ ان کو رجعت کے بعد حکومت ملنی ہے، اور وہ حکومت ان کی اتنی ہوگی کہ حضرت علی حضرت مہدی جب آئیں گے تو رجعت ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزے سے نکالیں گے، علی المرتضیٰ کو بھی اٹھائیں گے، لکھا ہے کہ کیوں کان ما ظاہر شد خدا اورا یاری کنت میں ملائکہ، اول کسے کے بیت کنت محمد باشد و بادنا علی، جب بارواں ظاہر ہوگا اللہ اس کی فرشتوں سے مدد کرے گا، اور پہلا شخص جو اس کی بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ کے بعد اس کے علی نعوذ باللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایک نام ہے امیر المومنین، جس کی تعویل آج تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، یہ رجعت کے بعد ہوگی، جب سارے انبیاء اور سارے رسول اور لوگ نکل کر میرے سامنے آئیں گے، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے یوں فرمایا کہ کیسے نہ میں تعجب کروں اس منظر پر، جبکہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مکے کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے، قدوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے میرے پاس آئیں گے، اور یوں کہتے ہوئے آئیں گے لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ۔ میں کیسے نہ اس منظر پر عجب کروں، یہ سارے میرے علم کے نیچے آئیں گے، اور میرے علم کے نیچے ہو کر میرے دشمنوں سے لڑیں گے، تو سب نبی میرے ماتحت ہو کر لڑیں گے دوسروں سے۔ تو لکھا ہے کہ اس میں حضرت مہدی کی جو حکومت ہوگی 19 سال ہوگی، اس کے بعد کا ایک شخص یعنی حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے لکھا کہ وہ 309 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد حضرت حسین اتنی بادشاہی کریں گے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی پلکیں اندر آنکھوں میں لٹک جائیں گی، اور اتنے لوگوں کو قتل کریں گے کہ لوگ کہیں گے اگر یہ نبی کی اولاد ہوتا تو اتنے لوگوں کو قتل نہ کرتا۔ اس کے بعد بڑا قاتل، بڑا خون بہانے والا حضرت علی میدان میں آئے گا، اور لکھا ہے کہ حضرت علی بار بار آئیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار آئیں گے، حکومت کر کے پھر واپس چلے جائیں گے، جب آخری بار آئیں گے تو 44,000 سال حکومت کریں گے، اور 44,000 بیٹے اس کو پیدا ہوں گے، ہر سال ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور 44,000 سال صرف حضرت علی حکومت کریں گے۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ پوری دنیا کی عمر 1,00,000 سال ہے، جس میں 20,000 سال دوسرے لوگوں کی حکومت ہونی ہے۔ اس کے بعد 12 اماموں کی یعنی 80,000 سال حکومت ہونی ہے۔ مسلمانوں اس پر غور کرو، قرآن کی آیات سے رجعت ثابت کی ہے اور اماموں کی حکومت ثابت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پہلے ان کو کمزور کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو حکومت ملے گی۔ تو جب یہ نظریہ ہے کہ دنیا میں ان کو حکومت ملنی ہی نہیں ہے، تو خلیفت بلا فصل کہنا جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ اور حضرت علی سے ابوبکر خلافت چھین گیا، یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ جب ان کو بعد میں اتنی حکومت ملنی ہے تو پھر پہلے ہی کہنا کہ ان سے چھینی گئی، یہ سارا جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر ایک ایک لفظ پر آپ غور کرو گے تو پہلے لفظ کے خلاف آپ کو ملے گا۔ اس رخ نے بتا دیا کہ پہلے سارے کے سارے رخ جھوٹے تھے۔ اگر اس میں بھی انہوں نے آیت لکھی ہے، اگر یہ سچ ہے کہ پہلے سارا جھوٹ ہے، اگر پہلا سچ ہے کہ تیسرے سال خلافت مل گئی تھی، تو یہ رجعت کے بعد ملنے کا سارا جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ اور لکھا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے خلیفہ بنانے کا، یہ وعدہ اماموں کے ساتھ ہے، لیکن یہ وعدہ پورا ہونا ہے رجعت کے بعد ہے۔ جب یہ سارا کچھ رجعت کے بعد ہے تو پہلے واویلا کرنا، چیخنا چلانا، سر پیٹنا، سارا جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات انہوں نے ایک کتاب میں نہیں لکھی، یہ بات انہوں نے حق الیقین فارسی، حق الیقین فارسی صفحہ نمبر 335 تا 353 پر ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے۔ یہ بات 14 ستارے میں صفحہ نمبر 601 تا 603 پر سید نجم الحسین قراروی پشاوری نے لکھی ہے۔ یہ بات القرآن فی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ 220 پر سید ہاشم بن سلیمان الحسینی بحرانی نے لکھی ہے۔ یہ بات ترجمہ تفسیر مقبول میں صفحہ نمبر 614 پر سید مقبول احمد دہلوی نے لکھی ہے۔ یہ بات القرآن المبین یعنی تفسیر المتقین صفحہ نمبر 500 اور 446 پر سید امداد حسین قاسمی مشہدی نے لکھی ہے۔ یہی بات تفسیر نور السکین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 پر شیخ عبد علی بن جمال عروسی نے لکھی ہے۔ یہی بات تفسیر صافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351 تا 392 محمد بن مرتضیٰ فیض کاشا نے لکھی ہے۔ 7 کتابوں میں یہ بات جہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہے، ہم نے دیکھی ہے کہ 7 کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو زیادہ مطالعہ کیا جائے، اس کو ڈھونڈا جائے تو بہت ساری کتابوں میں اور بھی یہ بات مل سکتی ہے۔ جب یہ سارا کچھ رجعت کے بعد ہونا ہے تو پہلے اماموں کی خلافت کا عقیدہ رکھنا، یہ سارا کا سارا ان آیات اور اماموں کی بات سے بالکل خلاف ہے کہ نہیں؟ اور 5 مارو سب ॻाल्हियूं सही, इहो कुदरती हिसाब सां थियणो हुयो। हर शइ थी असां जे पाके बराबरि ॿुधायो, असां इन जा इनकार न आहियूं। असां अहले सुन्नत वल जमात आहियूं।
इहो जेको बि कुझु तव्हांजे बि खाते असां बराबरि न आहियूं, अलाह साईं तव्हांजे खाते बराबरि करे इहो बि सही आहे, घणी मत अलाह करे अकुल आहे हिकिड़ो इंसान ग़लति बि थी सघे थो, पर हिकिड़ी पंहिंजो जेको उथे थो सुवालु इन जे हिसाब सां उथे पियो त इहो सुवाल ॿियो असां करे सघंदा छो त हिते जो भई प्रोग्राम आहे मुनाज़रो बणा जे हिसाब सां सुभाणे तव्हां इहे सभु शयूं तव्हांजे लाइ इन सेखारी छॾियूं त इहे तव्हां सिखो ऐं उन्हनि सां मुनाज़रो कयो, उन ई हिसाब सां असां जेको दिन में उथे थी मुनाज़रे जे हिसाब सां सुभाणे असां उते उन्हनि वटो असां ॻाल्हायूं त कीअं ॻाल्हायूं तव्हांजी रोशनी में तव्हां कोई असां पोइ वठणु चाहियूं था इहे शयूं मालूम करे ॾियूं था। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त भला सभु शयूं मञूं था न बि हिकिड़ो मासूम थी सघे थो, बाक़ी साहिबियुनि खां बि ग़लती थी सघनि इंसान सभु गुनाह थी सघनि था, ताबनि खां बि थी सघनि था, तव्हां ताबनि खां बि थी सघनि था, सभु कुझु थी सघे थो त असां उन बुनियाद ते ॻाल्हायूं पिया त उहो जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि करे पियो मसइलनि हाणे पाण बि साईं जन खां पोइ इहो ख़िलाफ़ जो वाक़ियो थियो उथियो सुवालु उथियो इहे सभु शयूं उन खां बाद में थियूं त इहो जेको पाण आया पाण नबी साईं जन पंहिंजे हूंदे तव्हां चओ था पिया त उन्हनि जेको आहे सो टाइम न कयो कंहिं बि ख़लीफ़े जे लाइ त मुंहिंजे लाइ त बाबा हिन खे ख़लीफ़ो बणायो हिन खे बणायो हिन खे ठीकु आहे त हाणे इन जो इहो आहे त बाबा जेको पाण उनखे पाण उनजा साहिब मुक़ररु कनि उन्हनि खे हर का कंहिंखे बि ख़लीफ़ो मुक़ररु कनि पर ख़लीफ़ा बि ग़लती करे सघनि था इंसान जीअं असां हिते तव्हांखे कल्ह मिसाल ॿुधायोसीं त हिते जेको असां वटि एतिरा साहिब खां यदीद खां बाद में इमाम हुसैन खां थियो कुझु उहो बि साहिब यदीद बि साहिब हुयो ठीकु आहे साहिब मावे साहिब हुयो उन खां बाद में जेको कुझु थींदो आयो मुस्लमान खे माना इहो अलॻि सां जे तरफ़ां अख़्तियार हुयो त कोई बि कंहिंखे मुक़ररु करे या सुठो कमु करे या ग़लति करे पर हुन में इहो आहे क़ुर शरीफ़ में त जेको सुठो कमु इंसानु कंदो उहो मुंहिंजे तरफ़ां उहो मुंहिंजी महिरबानी अथसि जेको ग़लति कंदो कमु इंसानु उहो अख़्तियार सां जेको अख़्तियार ॾिनोमांसि हाणे उन सां हाणे जेको सुठो कमु कंदो अलाह साईं चए थो पियो त उहो मुंहिंजे तरफ़ां उहा मुंहिंजी भलाई अथसि मुंहिंजी हिदायत अथसि जेकॾहिं मां हुन ते न क़ादिर हुजां न शायदि हुन ते महिरबानी हुजां न हुनखे सही हिदायत ॾियां त इहो सुठो कमु न करे बाक़ी जेको ॿियो रुख आहे त जेको ग़लति कमु कंदो ज़ना कंदो गैर शरई कंदो शैतानी अमल में मुड़ियो माना उन ते अची वियो उहो हुन ते ॻाल्हि पइजो इहो उन पंहिंजे तरफ़ां हाणे पंहिंजे तरफ़ां कयो उनजी सज़ा उनजी जज़ा उहा अलाह साईं चए थो हिन जान में मां आख़िरत में ईंदी ठीकु आहे बाक़ी हुन कयो उहो जेको ग़लति कमु कयो गुनाह कयो ॿियो जेको उन खाते में जेको सही कयो मुंहिंजे ठीकु आहे हाणे जेको असां हिते कयूं था कंहिंखे बि वज़ीर आज़म मुक़ररु था कयो कंहिंखे वज़ीर आला मुक़ररु था कयूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था कयो हिन महिल असांजी जंग हले थी असांजी मुजाहिदनि खां हले थी फ़ौज विढ़े थी पई असां चऊं था उहे असांजा अहले सुन्नत वल जमात असां केरु उलमा उन्हनि खे पंहिंजे रुख सां चवंदा फिदाई अमला उहे सही हुया बाबा हाणे विढ़नि था बाबा इहो उन्हनि जी तरफ़ां आहे बाक़ी अलाह उनखे नथो चवाए त तव्हां इन खां विढ़ो असांजी मुजाहिदनि खां हाणे उन सां हिसाब वरितो वेंदो कुझु अॻिते हली किथे हाणे जॾहिं बि थियो त अहिड़े नमूने जेको असां आत्मा मुक़ररु कयूं था उहो असांजा पंहिंजा गुनाह उन्हनि जा असांजा तव्हां चयो त उनखां हिसाब किताब वरितो वेंदो उहे उनखां आज़माइशा उन्हनि खां इहो इम्तिहान वरितो त आया इहो इहे हिसाब सां माना ग़लति अॻिते हली थी सघे थो असांजे मुजाहिदीन खे असांजे साहब आहे जेका असां उथंदा इलेक्शन में फतेह नसीब ते कॾहिं वक़्तु अचे अगरि इन साथ थी सघे थो जॾहिं पाण नबी साईं जन बि उन्हनि जे लाइ को फ़ैसिलो तइ न कयो आहे ख़लीफ़नि जे लाइ हिन खे मुक़ररु कजो हिन खे हाणे जिन बि कयो जेकॾहिं ग़लति कयो हाणे उहे पंहिंजो गुनहगारनि कंहिंखे बि कयो ग़लति करे सघनि था ऐं हिन जान में अॻिले जान वठी सघो सही कयो त उहा अलाह जे तरफ़ असां इहो था पुछूं पिया पाण नबी साईं जन वए खां पोइ हिननि जो इहो फ़ैसिलो कयो त जेको आहे सो शूरा मुक़ररु कयो आया शरई हिसाब सां कहिड़ो जेको आहे सो हुकुम आहे या जेको कहिड़ो अख़्तियार कयो हिननि खे जेकॾहिं कयूं त पाण नबी साईं जन जे वफ़ात खां पोइ बनु सकीफ़ा बि वञी इन्हनि खे इहा जेका शूरा हुई उन शूरा खे कहिड़ो अख़्तियार हुयो शरई हिसाब सां क़ुर शरीफ़ जे हिसाब सां हदीस हिसाब सां अॻु में कोन थियो हलो जेके न थियो हलो हुयो त ठीकु आहे मञो साहब आहे असांजा दिलि क़दर त उन में पाण हज़रत अली साईं जन खे छो न शरीक कयो उनखे छो न शरीक कयो या भला इहा पोइ छो न थी सघे फ़ैसिलो पोइ बि न थी सघे पियो न तब्दील हिन खां वग़ैरह खां पोइ उन में हुनखे शामिल कयूं उहो हेॾो सारो दिलि क़दर साहब बि आहे ऐं वरी जेको आहे मुक़ररु करे वरी अचे जेको आहे दफ़नाइनि ठीकु आहे कुझु बि थियो आया इहो छा पैगाम ॾियनि था अॻिते हली ॾिसो मुंहिंजा छा वाक़िया मौलवी रज़ी ताला जॾहिं ख़लीफ़ो थिए थो हज़रत अली ख़लीफ़ो थिए थो ख़िलाफ़त भई हुन मञियो हज़रत अली साईं मञी न हुनजी ख़िलाफ़त अदा बाबा करे मञी की मां अमन कंहिं बि क़िस्म न रखियो तेॾी ताईं हलियो उते ऐं एसी ताईं उन वक़्त में ऐं एॾा झगड़ा थिया तव्हां ॾिठो मां उहा ॻाल्हि कई त अली शहर जे हिसाब सां अली उनखे या ॿिया बि सुनत मिली त वधि में वधि इल्मु रखंदड़ सभिनी में इहो तव्हां जेका ॿिया बि आहिनि ॿिया बि आहिनि ॿिया नंढड़ा दर बि आहिनि पर मिलियो सभिनी खां वधि में वधि सुप्रीम जेको आहे सो वधि में वधि इल्म जो जेको आहे सो सत्यश मुखालफ़ कई बाक़ी तव्हां ॿिया दरवाज़ त सोनारी बि थियो सोने बि थिए थो चांदीअ बि थिए थो काठे बि थिए थो बिल्कुलु मिलिया पर पोइ वधि में जेका सनद ॾेई विया बाक़ाइदो पाण ॾिसी त अञा वधी नथो इल्मु अली बाबा इन हिसाब सनद हुन जी आहे जेका सभिनी में आहे हिते तव्हां जेका इहा गदीर में जेका हदीस आहे उन में ॿियो छॾियो भला
इहा त शइ आहे, इहा त असांजो ईमान जो हिसो आहे त जेको अली सां दुश्मनी रखंदो उहो मूंसां दुश्मनी रखे, जेको अली जो सजण आहे उहो मुंहिंजो आहे, ऐं जेको अली सां दुश्मनी रखे त मूंसां, पाण उनजो शान आहे। ऐं इन ॾिसो काबे में जवाब मां शान ते नथो वञा पियो त घटि में घटि उनखे उन उन्हनि ताईं ख़बर कयो, हुनखे न शामिल कयूं कयो, त इन जो गुज़री असां नथा चऊं, इन में का हिकमत मिलिया उन में। अच्छा उन वक़्तु जॾहिं पंहिंजी हुकूमत आहिनि उन सां हुकूमत में त असल हेतिरी दुश्मनी हेतिरा जहिड़ा हे थिया, अमा आशा ताईं उन सां वञी लड़ाई थी, उमुल मोमिनीन अमा आशा ताईं उन सां लड़ाई थी। जॾहिं पंहिंजी खिलाफ़त थिए थियनि पई, खिलाफ़त थी बय त सभिनी कयो हक़ आहे न, पाण सभिनी कयूं हलिया, छो हज़रत मुआविया जेको आहे गवर्नरशिप न छॾी, उन्हनि पैगाम मोकिलियो कयूं बाबा मां हाकिम थियो आहे, तूं छा जेको आहे मां तुंहिंजे अॻियां सभिनी खिलाफ़त खां ख़लीफ़नि सां सही हलियो, सभिनी खिलाफ़त मनी आहे, सभिनी सां मां जीअं चयो थी हलियो, अमीर मुआविया जेको आहे उन खिलाफ़त न मनी, ॿ हुकूमत वञी हज़रत अली साईं दौर में, छो ॿ हुकूमत वञी बैत नथा कनि हुन ते, माना अदावत आहे न हज़रत अली साईं ख़लीफ़ो हाकिम वज़ीर आज़म मुल्क हिकिड़ो ई हूंदो आहे न, पर हुन पंहिंजी गवर्नरशिप न छॾी, हज़रत अली बैत न कई। 10 मिनट हलंदो त जवाब कलाक हलंदो। तव्हां इंतज़ाम ॾिनो हूंदो, सवाल नंढो हूंदो आहे जवाब वॾो हूंदो आहे। भली हलाए, मां मना नथो कयां पर जवाब ॿुधणो पवंदो। हिक शिक ते बयानु न कई, तव्हां 100 शिका ॿुधाए वियो, हिक शिक ते बयानु करणो पवंदो न। मां तव्हांजे अॻु में कल्ह बि चयो, जॾहिं असां उन खिलाफ़त ते अचूं त पोइ तव्हां इहे सवाल उन खिलाफ़त जे बारे में करियो त अहले सुन्नत जो नज़रियो छा आहे। हीअ असां बयानु था कयूं त जेके 2 मज़हब शुरू थिया उहे थिया खिलाफ़त जे करे, ऐं खिलाफ़त जेका थी उन ते एतिराज़ करे ऐं हक़ अली साईं जो चयो वियो, हितां बुनियादु शुरू थियो। उन बुनियाद खे शुरू करे जेको जुदा मज़हब बणायो वियो, वो जो जुदा मज़हब बनाया गया वो जुदा मज़हब की हैसियत क्या है वो तो देखें ना। हम तो पहले उस पर रुख पर चल रहे हैं। इसके बारे में आपको ये कहना चाहिए था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को जो वो कहते हैं इस तरह हक कहते हैं, इस तरह सही कहते हैं, आप एतराज़ करते हो कि दूसरे कैसे बने। दूसरे बनने का दूसरा वक़्त है, उस पर जब हम शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल हक है कि उस पर आप एतराज़ात करें कि वो इस तरह कहते हैं या हमने यूँ समझा है, तो आपको हक है बिल्कुल। जब एक रुख जुदा चल रहा है, एक जो उनका नजरिया है उसमें रत्ती बराबर कोई सच्चाई हो तो उसकी तरफ से आप बयान करें। जब पूरी बात गलत है, पूरी बात उनकी क्या है, गलत है, तो ये सारे जो आप एतराज़ कर रहे हैं उनका कर रहे हैं। जब वो है ही गलत, जब उनका एक रुख है ही नहीं, तो ये सारी बातें जो आपने की कि सकीफा बनी साहिबा में ये हुआ या फिर मुआविया ने हजरत अली की बैत नहीं की, ये तो सारे सवाल उनके हैं कि वो यूं एतराज़ करके हजरत अली को हक समझते हैं। और ये जो आपने जुमला फरमाया कि शायद कि अली से दुश्मनी थी ना, तो ये तो उनका जुमला है। अहले सुन्नत के किसी अदना आदमी का भी कोई नजरिया है कि हजरत अली और अबू बकर और उस्मान की आपस में दुश्मनी थी? एक भी मुसलमान का कोई नजरिया है? जब ये है ही नहीं, है ही उनका, और वो बुनियाद वो दुश्मनी को बनाते क्यों? खिलाफत की वजह से। तो अब देखें कि उनके मज़हब में जो खिलाफत की तरतीब चल रही है वो कहाँ तक सच्ची है, कितने रुख हैं उनके कितनी ये बातें नजर आ रही हैं। तो उनको पहले देखा जाए कि एतराज़ात उनके सही हैं या गलत हैं, हजरत अली की खिलाफत हक है या नहीं। तो इसके बारे में हमने आपके सामने बहुत सारे दलाल पेश किए कि उनके मजहब में जो खिलाफत है, हजरत अली को जिस बुनियाद पर वो खलीफा समझते हैं उनकी कोई एक बात भी नहीं बन रही, उनके मजहब की कोई एक बात भी नहीं बन रही। अब जब एक मसला हल हो जाए, एक तबका साफ हो जाए, फिर हम खुद बयान करेंगे कि जो खलीफे हुए हमने उनको माना है तो क्यों माना, वो किस बुनियाद पर हुए और वो क्यों हुए। वो बात जब हम बाद में करेंगे, ये आपके सवाल का जवाब उसी रुख में आएगा। ये सवाल आपके बरहक हैं, करने चाहिए, आप कर सकते हो, दूसरा कोई भी कर सकता है और वजाहत से उसका जवाब पूछ सकता है। लेकिन ये एक रुख चल रहा है कि जिनका हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पर एतराज है, कत्तअन के ये गासिब खिलाफत है और हजरत अली का हक था, उनकी पहले हकीकत समझी जाए कि उनका नजरिया कहाँ तक सही है। जब वो गलत हो गया या सही होगा, सही हुआ तो उसका जवाब होगा, अगर सही नहीं गलत है तो हम उनकी तर्जमानी नहीं करेंगे। हम गैर जानबदार होकर सवाल कर रहे हैं, उनकी तर्जमानी करनी नहीं है, उनकी तर्जमानी करने नहीं है। ये उनका नजरिया है कि अबू बकर उमर अली के दुश्मन थे, अहले सुन्नत का है भी नहीं। आप अहले सुन्नत भी ना हो और राफिजी भी ना हो, आप गैर जानबदार होकर सवाल कर सकते हो। लेकिन उस वक्त जब हमने दूसरे रुख को शुरू किया, क्योंकि दोनों रुख हम बयान करेंगे ताकि सुनने वाले को मालूम हो जाए कि अगर वो रुख गलत है तो इनका सही है या ये भी गलत है। ये तो हक है, हम इसको दूसरे रुख को जरूर बयान करेंगे, सिर्फ एक रुख उनका गलत करके जान नहीं छुड़ाएंगे। हम अपने तरीके को, अपने मजहब को वाज़ेह तौर पर पेश करेंगे, जिसकी वजह से आप इंशाअल्लाह ताला मुतमईन हो जाएंगे। जितने इस पर आपको एतराज बने वो आप कर सकते हो। पहले दूसरे रुख की बात कर रहे, और आगे जो हम रुख पढ़ेंगे
تو اس میں آپ کو خود انہی کی کتابوں سے پتہ چلے گا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ، ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول بتا گئے کہ پہلا یہ ہوگا، لیکن ہم ان کی دلیل کو بنیاد بنا کر ابو بکر کو پہلا خلیفہ پھر بھی نہیں مانیں گے، لیکن ان کے مذہب کی بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ آخر ان کا حق کیا ہے؟ سارا ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ تو پانچواں رکن انہوں نے جو ذکر کیا ہے، اس پانچویں رکن میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت عموماً سوال کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 12 اماموں کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن وہ حکمران ہوئے ہی نہیں تھے تو امام کیسے؟ انہوں نے سوال لکھا ہے۔ آگے لکھا ہے کیوں نہ اس سوال کا جواب بھی قرآن سے پوچھیں، تو لکھا ہے کہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ اماموں کے پاس حکومت ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جب حکومت ضروری نہیں تو اماموں کے پاس حکومت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اور لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس حکومت کا نہ ہونا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ لوگ حکمرانوں کے منظور نظر بننے کی حد سے زیادہ خواہش رکھتے ہیں۔ اگر نبی اور امام حکومت والے ہوتے تو بہت سارے لوگ حکومت کی وجہ سے ان کے تابع دار بن جاتے، اور اللہ جو لوگوں سے امتحان لینا چاہتا ہے وہ امتحان ختم ہو جاتا ہے، امتحان باقی نہ رہتا، کیونکہ اللہ کا امتحان کیا ہے کہ نبی اور امام کی تابع داری کریں تو کامیاب ہو جائیں، ان کی نافرمانی کریں تو عذاب کے مستحق بن جائیں۔ اگر وہ حکمران ہوتے تو لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے، وہ امتحان ختم ہو جاتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ مسلط خداوندی یہی ہے کہ نبی اور اماموں کے پاس حکومت نہ ہو۔ یہ بات کتاب یعنی کہ شیعت کا مقدمہ صفحہ نمبر 16 صفحہ نمبر 160 اور 62 پر لکھا ہے حسین الامینی نے کہ ائمہ حضرات کو کا حکمران ہونا یہ مسلط خداوندی کے خلاف ہے۔ جب اماموں کا اللہ کی طرف سے مسلط یہ ہے کہ یہ حکمران نہ ہو تو پھر یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر خلافت چھین گئے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہاں بھائی، تو یہ کتاب ہے ان کا انعام یافتہ کتاب 2003 کا۔ میں کہتا ہوں اگر میرے سامنے آیا تو میں بھی انعام دوں گا کہ دیر سے ہی صحیح لیکن برادر سچ تو بولا ہے۔ ہاں بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ اب چھٹا رخ دیکھو، چھٹے رخ میں لکھا ہے کہ خلافت ایک راز تھا۔ خلافت ایک اور راز کس کو کہا جاتا ہے پتا ہے؟ جو پوشیدہ ہو، جو ظاہر نہ سمجھا؟ خلافت ایک راز کا مقصد کیا ہے کہ جو پوشیدہ ہو، کھلا ہوا۔ اب راز نے بتا دیا کہ پہلے خلافت کا کوئی اعلان ہوا ہی کبھی ہوا ہی؟ آگے کیا لکھا ہے کہ یہ ایک راز تھا جو اللہ نے صرف اپنے نبی کو بتایا تھا۔ کس کو؟ اور نبی علیہ السلام کو پتا تھا، دوسرے کسی کو پتا۔ ایک بار کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باندھی کو ساتھ لے کر ماریہ قبطیہ کو اپنے بیویوں کے گھر میں جاتے تھے، شام کو سب کے گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنی باندھی ماریہ قبطیہ ساتھ تھی، حضرت حفصہ کے گھر گئے، اور حضرت حفصہ اجازت لے کر کسی دوسرے گھر میں کسی کام سے گئی۔ جب واپس آئی تو پیچھے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی باندھی سے حق ادائی کر لی۔ تو حضرت حفصہ جو واپس آئی، انہوں نے جب یہ بات محسوس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ھذا فی یومی و فی داری وعلی فراشی، یہ معاملہ میرے گھر میں، میری بار میں اور میرے بسترے پر، یعنی یہ مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دکھ مٹانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں آج کے بعد ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ یلی الخلافت بعدی ابو بکر و بعدہ ابو کے، میرے بعد ملی ہوئی خلافت ابو بکر کی ہوگی، اس کے بعد تیرے باپ عمر کی خلافت ہوگی۔ تو بی بی نے عرض کیا من انبا کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو آپ علیہ السلام فرمایا اللہ نے جو علیم اور خبیر ہے اس نے مجھے بتایا یہ راز ہے کہ تیرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا اور اس کے بعد خلیفہ، اور ہوا بھی اسی طرح کے نہیں۔ ہاں بھائی، اس رخ میں بتا دیا کہ خلافت کا پہلے کوئی اعلان
نہ اللہ نے کیا، نہ رسول نے کیا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ نبی کا حرص تھا، کوئی چیز نہیں تھی. ایک راز تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تھا، اور نبی علیہ السلام نے صرف اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ کو بتایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا اور اس کے بعد تیرا باپ عمر ہوگا. تو یہ جو راز بتایا اللہ نے نبی کو، نبی نے حضرت حفصہ کو، تو بالآخر ہوا بھی یہی جو اس راز میں بتایا گیا. اس طرح ہوا کہ نہیں؟ یہ بات ایک کتاب میں نہیں، یہ بات تفسیر قمی صفحہ نمبر 710 اور 711 پر ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی نے لکھی ہے. یہ بات ترجمہ تفسیر مقبول صفحہ نمبر 671 پر سید مقبول احمد دہلوی نے لکھی ہے. یہ بات تفسیر نور السقلین 5 صفحہ نمبر 369 اور 370 پر شیخ عبد علی بن جمعہ عروسی نے لکھی ہے. یہ بات تفسیر طبیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 47 پر شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی نے لکھی ہے. یہ بات تفسیر منہج الصادقین فی الزام المخالفین جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 331 تا 333 پر مولا فتح اللہ بن شکر اللہ کاشانی نے لکھی ہے. یہ بات تفسیر صافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154 پر محمد بن مرتضی فیض کاشانی نے لکھی ہے. یہی بات القرآن کی تفسیر القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 352 پر سید ہاشم بن سلیمان الحسینی بحرانی نے لکھی ہے. یہی بات مجموع البیان کی تفسیر القرآن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 314 پر شیخ ابو علی الفضل بن الحسن طبرسی نے لکھی ہے. یہی بات تفسیر البصائر میں یعقوب الدین رستگار نے لکھی ہے. یہی بات کتاب الاربعین میں جلد 2 صفحہ 106 پر محمد طاہر قمی نے لکھی ہے. یہی بات مستدرک سفینۃ البیاض جز نمبر 155 صفحہ نمبر 1 پر لکھی گئی ہے. یہ 11 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زوج محترمہ ام المومنین حضرت حفصہ کو بتایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا اور اس کے بعد تیرا باپ عمر ہوگا. تو یہ راز میں بتایا گیا تو حق بھی یہی ثابت ہوا کہ واقعہ حضرت رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوا اور اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوا. یہ بات موجود ہونے کے بعد پھر بھی کوئی کہے کہ حضرت علی کا حق تھا، حضرت ابو بکر چھین گیا، اور یہ چھیننے کا عقیدہ رکھ کر حضرت ابو بکر پر تبرہ کرنا، تان کرنا، یہ فساد اور فتنہ ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ کیا جاتا ہے پانچ عبد الرحیم صاحب کے دوست تواتر میں تو صرف حدیث ہوئی بیٹھے چھوٹے تھے انہیں حساب سے تواتر اس میں رجال میں داخل ہوئی یا بھی خبر واحد نکلی پے تو بھلے نہیں کرے اساں جو تو اساں جو بنیاد بھی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے. انہوں نے خلافت پر جتنا لکھا ہے اس میں تضاد کتنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور آگے 7ویں رکن میں یہ ہے کہ خلافت ایک امانت تھی. خلافت ایک امانت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے عدل میں ہی ابو بکر پر پیش کی. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی ابو بکر پر پیش کی اور ابو بکر صدیق نے اللہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، اس امانت کو قبول. یہ بھی قرآن کی آیت سے لکھیں گے، ویسے نہیں. کیا لکھا انہوں نے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ. بات سمجھ میں آئی؟ لکھا یہ امانت کیا ہے. راسخین فلم ائمہ معصومین جو ان کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ امانت خلافت، یہ امانت اللہ نے آسمان کو پیش کیا، زمین کو، پہاڑوں کو قبول نہیں کی. انہوں نے ڈر گئے تو پھر اللہ پاک نے انسان کو پیش کیا. وَحَمَلَهَا انسان نے اس کو قبول کیا، انسان اس کو. تو لکھا ہے کہ یہ امانت خلافت تھی اور یہ انسان ابو بکر تھا. انسان انہوں نے کو اچھے طریقے سے نہیں لکھا. ان کو آگے جو جملہ حضرت ابو بکر کو ظالم جاہل بنانے کے لیے انہوں نے یہ قصہ بنایا ہے، خود مصنوعی خود قصہ. لیکن قصہ تو بنایا ظلم جہول بنانے کے لیے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہم بات کس طرح کرتے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ بات یہ تھی کہ اب خالی خلافت اللہ نے خود پیش کی. پہاڑوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو انہوں نے قبول. حضرت ابو بکر نے اس کو، وہ ظالم اور جاہل ہے، ظالم جاہل ہو جو بھی ہو، لیکن خلافت کسی سے کسب بات ہے. خلافت کسب اللہ نے اس کو پیش کی، اس پیش کو حضرت ابو بکر نے قبول کیا. یہ بات ایک کتاب میں نہیں ہے، یہ کتاب ترجمہ تفسیر مقبول صفحہ نمبر 682 اور 512 پر سید مقبول احمد دہلوی نے لکھی ہے. یہ بات قرآن المبین یعنی تفسیر المتقین میں صفحہ نمبر 594 پر 54 پر سید امداد حسین قاسمی مشہدی نے لکھی ہے. یہ بات تفسیر صافی میں جلد نمبر 4 صفحہ 206 207 پر محمد بن مرتضی فیض کاشانی نے لکھی ہے. یہ بات تفسیر نور السقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 312 تا 314 اور شیخ عبد علی بن جمعہ عروسی نے لکھی ہے. یہ بات
بعد البرहान की तफसीर कुरान जिल्द 312 नंबर 340 था 342 तक सैयद हाशिम बिन सैयद सलमान और हुसैन बहरानी ने लिखी है। ये बात तफसीर उल मीज़ान फारसी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 532 पर सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने लिखी है। ये बात तफसीर नमूना में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 752 पर 10 उलमा मुजतहिदीन ने लिखी है। ये बात तफसीर कुमी में जिल्द सफ़ा नंबर 548 पर अबुल हसन अली बिन इब्राहिम कुमी ने लिखी है। ये बात तफसीर ज़ियाउल ईमान सिंधी में सफ़ा नंबर 181 पर मोहम्मद खान मुर्तज़ा ज़गारी ने लिखी है। ये बात उसूल काफी जिल्द नंबर 100 नंबर 509 पर अल्लामा फहामा मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने लिखी है। इन 10 किताबों में ये लिखा हुआ है कि खिलाफत हजरत अबू बकर को अल्लाह ने पेश की, उसने कबूल किया। सिद्दीक अकबर ने किसी से खिलाफत छीनी। बात समझ में आई? हर एक जिसको देखो, हर एक जिसको देखो तो एक दूसरे के खिलाफ हो रहा है। अल्लाह पाक अल्लाह हम इसको मानते हैं, हम तो उनके मजहब की बात करते हैं। गलत क्यों है? गलत क्यों? तुम कहे जो गलत है शिया कहेगा ये गलत है। जब ये आपसे कौन कह रहा है कि तू सही कह रहा है या मैं सही कह रहा है? आपसे तो ये बताया जा रहा है कि आपके फिल्म में ये बात आए जो हजरत अबू बकर को गासिब कहते हैं। सिर्फ आपके कहने से कि ये गलत है, ये गलत नहीं होगी। आप जब उनके सामने ये पेश करेंगे तब उसका चेहरा बदल जाएगा कि वाकईतन हमारे मजहब में सारा क्या लिखा हुआ है। अभी तो तहकीक ये तहकीक हो रही है। आपको कौन कह रहा है कि आप उसको सही समझ रहे हैं? ये आप ये सारी बातें अपने बारे में क्यों समझ रहे हैं? ये तो उनके बारे में है। आप अपने बारे में समझ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि मैं नहीं मांगा। मैंने आपको कह रहा है कि आपकी बातें कि आप इनको मानते हो। ये तो उनकी बातें हैं जो उनके मजहब में है। वो किस मुंह से अब कहते हैं कि सिद्दीक अकबर खिलाफत छीन गया? ये तो उनके सामने उनके मजहब की बात की है जो कहते हैं सिद्दीक अकबर खिलाफत छीन गया। वो किस मुंह से कहते हैं? उनके मजहब में क्या क्या लिखा हुआ है? अब ये सारा सत्य है या झूठ है? अब तवज्जो करना, अब ये सारी बातें हमने उनके मजहब से नकल की, अपनी तरफ से कोई बात नहीं। अब उनका काम है कि ये वो खुद कहें कि हमारे मजहब में ये झूठ है और ये सच है। ये उनका काम है या हमारा? हमने उनके मजहब की बातें नकल करके सामने रखी है उनके सामने। आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप उनके सामने रखें ये बातें। अब उनका काम है कि वो खुद तहकीक करें, क्योंकि हर मजहब में जो बात लिखी हुई है वो सारी की सारी उनकी नजर में सच नहीं है। लेकिन अब ये उनका काम है कि वो खुद कहें कि हमारे बड़ों ने ये झूठ लिखा है और ये सच है। इस आयत की तफसीर हमारे इमामों ने गलत की है और इस आयत की सही है, या रावियों ने इमामों पर झूठ बोला है, ये रिवायत गलत है, ये रिवायत गलत है। बाकी कोई एक रुख को सही करके दिखाएं। अब जबकि वो एक रुख को अपने मजहब के तौर पर सही करके सामने लाएंगे तो फिर हम उस रुख के दर पे पड़ेंगे कि ये सच है, फिर वो हमारा काम होगा। बात समझ में आई? हम ये नहीं, और हम इन्हीं के रिवायतों से सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दलील भी पेश नहीं करेंगे। बात समझ में आई? ये तो उनके मजहब की बात है जो सिद्दीक अकबर को कासिम कहते हैं, अली मुर्तजा को बरहत खलीफा पहला कहते हैं। उनके मजहब में कितनी बातें लिखी हुई है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे मजहब में ये सारी सच है। न न न, हम तो उनके सामने पेश करते हैं, उनको शायद पता ना हो, हम दिखाते हैं कि अब वो खुद तहकीक करके बताएं कि ये सच है और ये झूठ है, ये रवायत ज़ईफ़ है और ये रवायत सही है, ये रावी सिक्का है और ये रावी गलत है। ये उनका काम है, आप और हमारा काम है उनके सामने ये हकीकत पेश करना। अब वो जब उसके जवाब में कुछ कहेंगे और वो कहेंगे तुम हमारे पास वो चीज़ भेजो जिसको इन 7 रुकों में से तुम सच कहते हो, फिर उस सच के दर पे पड़ेंगे कि वो तुम्हारे मजहब के मुताबिक कितनी सही रवायतें हैं या वो भी झूठी हैं, फिर पता चलेगा। बात समझ में आएगी? हमने उनके पास सामने सिर्फ ये वज़ाहत की है कि तुम्हारे मजहब में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तुम तो किसी किताब में देखकर उसको मजहब समझते हो, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि तुम्हारा ये सारा मजहब है। अब तुम अपना मजहब इनसे जुदा करके दिखाओ कि हमारे मजहब में ये बातें सच्ची हैं और यही सच्ची है, हमारा नजरिया इस खिलाफत पर है। एक ने मेरे से फोन पे बात की खिलाफत के मुतालिक, तो मैंने उससे पूछा कि खिलाफत की दलील पेश करो, तो अंज़र अशीरतकल अक़रबीन, इसमें मैंने कहा क्या है, तो उसने सारा यही बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की खिलाफत का उस वक्त ऐलान किया। फिर मैंने उससे पूछा कि बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक के बारे में कुछ बताएं, तो उसने यही बात शुरू की कि नबी नहीं बता रहा था, अल्लाह ने जोर डाला और कहा नहीं बताया तो रिसालत का हक अदा नहीं किया। तो मैंने कहा पहले जो बताया कि अंज़र अशीरतकल अक़रबीन के ज़माने में ऐलान किया था, अब क्या हुआ कि कहा कि नहीं किया तो ऐलान तो रिसालत का हक अदा नहीं किया। पहले किया जो था, अब उसके सामने 2 रुख आए ना, वो हर एक रुख को पेश करके कहते कि ये भी सच है, ये भी सच है। ये इस तरह हुआ कि कोई शख्स किसी एक शख्स पर मुकदमा दर्ज कराए कि इसने 10 लाख कराची में फिलहाल चौक पर अगस्त की पहली तारीख को फिलहाल 10 बजे दिन को मेरे से 10 लाख रुपया इसने छीना है। उधर क्या करे कि उधर केस दाखिल करे और गवाह मुकर्रर करे। फिर क्या करे कि हैदराबाद में आए और हैदराबाद में आकर कहे कि हैदराबाद के फिलहाल चौक पर इस शख्स ने दिन को 10 बजे अगस्त
कि पहली तारीख वही साल वही तारीख वही महीना वही वक्त बताए कि इसके यानी हैदराबाद के फिना चौक पर इसने असले के जोर से मेरे से 20 लाख छीने हैं। फिर ये उधर वो दर्ज कराए और गवाह दूसरे मुकर्रर करे। फिर यही शख्स सत्तर में आकर कहे कि इस शख्स ने अगस्त के पहली तारीख फिला साल वही तारीख वही टाइम वही शख्स वही मुजरिम और गवाह दूसरे बनाकर कहे कि मेरे से इसने 20 लाख छीने हैं। फिर इसी पर ही लाहौर में इसी तरह का केस दाखिल करे। तो इससे ये होगा कि जो कराची वाला जज केस को पढ़ेगा तो वो समझेगा कि वाकई इस तरह हो सकता है, इसने इससे छीना होगा। हैदराबाद वाला जज उसको पढ़ेगा, गवाहों को भी देखेगा तो वो समझेगा कि मुमकिन है कि इस तरह इसने दिया हो, तफ्तीश करेगा। और सखर वाला जज भी गवाहों को देखेगा, केस पढ़ेगा, समझेगा इस तरह हो सकता है, इससे छीना हो। लाहौर वाला जज भी इस तरह पढ़कर तफ्तीश करने के लिए उठेगा कि वाकई इस तरह हो सकता है, ऐसे ऐसे मोतबर गवाह इसके बारे में है। लेकिन जब ये सारी दरखास्तें एक जज के सामने आए तो वो क्या कहेगा कि इस तरह हो भी सकता है। हाँ भाई, अभी तफ्तीश करेगा या समझेगा कि फरियादी बड़ा धोखेबाज है और गवाह बड़े झूठे, इस तरह है कि नहीं। तो ये हर एक के सामने जब एक रुख पेश करते हैं तो लोग मुकाबले में आ जाते हैं। मुमकिन है इस तरह की आयत और हदीस हो, कभी किसी के दूसरे के सामने दूसरा रुख पेश करते हैं, कभी किसी के सामने कोई और बात करते हैं। तो इसलिए हमने ये सारी सामने लाई ताकि पता चले कि इस तरह हो भी सकता है कि पहला भी सच हो, दूसरा भी सच हो, तीसरा भी सच हो और रजत के बाद भी सच हो। इसलिए हमने आपके सामने पेश किया है। अब उनका काम है, वो सारे को सच तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनमें से कौन सा सच है वो उनका काम है, वो उसको जुदा करके हमारे सामने पेश करें और दूसरे को खुद कहेंगे ये सारा झूठ था। अब जिसको वो सच कहेंगे फिर हम उसके दर पे पड़ेंगे कि वाकई ये सच है या झूठ है। इंशाअल्लाह ताला जिसको वो सच करके लाएंगे वो भी झूठ ही होगा, सच। अल्लाह पाक हम